سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کے لیے ایک مرکزی نقطہ لکھ کر تختے کے اوپر عرش پہ رکھا ہوا ہے، ان رحمتی غلبت غضبی، میری رحمت میرے غصے پہ غالب رہے گی، یعنی مخلوق کے ساتھ میرا جو معاملہ ہوگا اس میں میری رحمت میرے غصے پہ غالب ہوگی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھانے کی بات ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جز نہیں بن سکتے، تجزی نہیں ہے۔ ہماری زبان میں ہمیں سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوں سمجھو کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم کیا اور اس میں سے ایک حصہ یعنی اپنی رحمت کا 100واں حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق میں تقسیم کیا، ساری مخلوق میں، حتیٰ کہ حیوانات میں، پرندوں میں، درندوں میں، انسانوں میں، جنوں میں، فرشتوں میں، پوری مخلوق کے اندر اپنے رحمت کے 100ویں حصے کو تقسیم کیا۔ اور اسی رحمت کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے اندر تقسیم کی ہے، جانور بھی اپنے بچوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، پرندے بھی، درندے بھی، چوپائے بھی، انسان بھی ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرتے ہیں۔ تو ساری مخلوق کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا 100واں حصہ تقسیم ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ پوری مخلوق کی محبت اور شفقت اور رحمت کو اکٹھا کر لیں تو یہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کا 100واں حصہ بنتا ہے۔ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی صفت متناہی نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کے اتنے جز ہو گئے، سمجھانے کی ایک بات ہے۔ اور پھر ساتھ ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ جب برتاؤ فرمائیں گے تو اس ساری رحمت کو جو اس نے مخلوق کے اندر تقسیم کی ہے اپنی صفت کے ساتھ ملا لیں گے اور اس صفت رحمت کو 100 درجے کامل کر کے پھر اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی محیط ہوگی اور کتنی اللہ کی رحمت جو ہے وہ عام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا تعارف جو کروایا ہے انبیاء علیہ السلام نے، تو یہ رحمت کے عنوان کے ساتھ ہی کروایا ہے کہ اللہ بہت مہربان ہے، بہت رحمت کرنے والا ہے، بہت شفقت کرنے والا ہے۔ اللہ کی رحمت کو یاد دلا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے انبیاء علیہ السلام۔